اسد ستی صاحب سے میں نے عرض کیا تھا کہ ابھی کل ہی میں نے مجلس اقبال میں حاضری دی ہے، تو کہیں سامعین جو ہیں وہ بور نہ ہو جائیں کہ ہر موضوع پہ یہ مسعود صاحب جو ہیں ان کو موقع دیتے ہیں، باقی احباب کو بھی موقع ملنا چاہیے۔ تو بہرحال یہ جو موضوع ہے اس میں صرف میری یہ عرض ہے کہ جب ہم کسی سبجیکٹ کو بطور علم پڑھتے ہیں تو اس کی جو لفظیات ہیں وہ مختلف ہوتی ہیں۔ جب ہم کسی بھی علم پہ تنقید کرتے ہیں یا اس کا تجزیہ و تحلیل کرتے ہیں تو ہمیں اس کے خد و خال سے آگاہی ہونی چاہیے، اس پورے جو نظام فکر ہے اس سے آگاہی ہونی چاہیے، اس کی لفظیات سے آگاہی ہونی چاہیے، پھر ہی ہم صحیح معنی میں اس کے مقام کا تعین کر سکتے ہیں۔ تو جیسا کہ ریاضی ہے اس میں ایک لفظ ہے ریشو، لیکن وہی قانون شعبہ میں جب ریشو کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس کا معنی جو ہے وہ بدل جاتا ہے، اس سے مراد ریزننگ ہے، جبکہ ہم حساب میں اسے شرح کے معنی میں لیتے ہیں۔ اسی طریقے سے گزشتہ جب مجلس تصوف میں نے ارتکاز پہ گفتگو کی تھی تو اس میں تبصروں میں کافی اس پہ اعتراضات بھی آئے، لیکن اصل میں نے صرف بطور علم اس پہ گفتگو کی تھی کہ 4-5 ہزار سال کی جو معلوم تاریخ ہے اس میں جو میڈیٹیشن ہے، مراقبہ ہے، ارتکاز ہے، وہ ہر مسلک اور مذہب میں ہی ہوتا رہا ہے۔ تو آیا آج یہ کس مقام پہ کھڑا ہے؟ آج اس کا جو تعین کرنا ضروری ہے کہ آج جو علمی ترقی ہے اس نے جو فوکس ہے، کنسنٹریشن ہے، اس کو کس مقام پہ پہنچایا ہے۔ اسی طریقے سے جب ہم تصوف کو ایک سبجیکٹ کے طور پر دیکھتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ آیا جو اسکول آف تھاٹ ہے وہ کیا کہہ رہا ہے۔ یہاں برصغیر میں مسئلہ یہ ہے کہ یہاں اگر ہم صرف جو فقہی مکاتب کو بھی دیکھیں تو اگر کوئی شخص جو ہے وہ اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں مالکی ہوں، شافعی ہوں، حنبلی ہوں، شیعہ، سنی، دیوبندی، جو بھی کسی مسلک سے وابستگی کا اظہار کرتا ہے، تو آپ دیکھیں کہ جو پریویلنگ پریکٹسز ہیں اس مکتب کی وہ کچھ اور ہیں، اور جو اسکول آف تھاٹ ہے وہ کچھ اور کہہ رہا ہے۔ جو مکتب ہے، جو تعلیمات ہے اور جو کتابیں ہیں وہ کچھ اور ہیں، لیکن جو لوگ پریکٹسز کر رہے ہیں، جو پریویلنگ پریکٹسز ہیں، جو رائج، جو رسومات ہیں، جو وہ بالکل مختلف ہیں۔ یہی حال تصوف کے ساتھ ہوا ہے کہ اگر آپ کسی شخص کو پوچھیں گے آج اپنے گرد و نواح میں کہ بھئی آپ کون سا صوفی آرڈر جو ہے اس کو فالو کرتے ہیں، تو وہ کہے گا کہ میں چشتیہ سلسلے سے ہوں، لیکن اس کو یہ معلوم نہیں ہوگا کہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی جو انیس الارواح ہے اس میں کیا اس کے بنیادی وہاں اصول ڈرا کیے گئے ہیں، وہاں جو طرز زندگی کیا ہے، حشت بہشت میں کیا لکھا ہے۔ اگر کوئی چشتی نظامی ہے تو اس کو کم از کم فائد الفواد جو ہے خواجہ نظام الدین اولیاء کی، اس سے تو آگاہی ہونی چاہیے بنیادی جو الف بے ہے۔ تو یہاں یہ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے جو کچھ اگر کوئی نقشبندی کہتا ہے تو کم از کم اس سے مکتوبات امام ربانی سے آگاہی ہونی چاہیے۔ اسی طرح اگر وہ کہتا ہے جی میں قادری ہوں اور اس نے بنیاد الطالبین نہ پڑھی ہو تو کیسی عجیب بات ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں قادری بھی ہوں اور اسے بنیاد الطالبین کا لفظ بھی پتہ نہ ہو، اور ایک شخص جو ہے وہ خواجہ اجمیر کے مزار پہ 25 سال سے جا رہا ہے لیکن کشف الموجود کا اس کو پتہ نہیں ہے۔ تو یہاں مسئلہ ہوا ہے کہ عام طور پر جو تصوف میں آگاہی کی حد تک بھی جو کتابوں کے نام ہیں وہ بھی جو سلاسل ہائے صوفیہ میں جو وابستہ ہیں، اسی لیے جب گفتگو ہوتی ہے، بات ہوتی ہے، تو بہت سی جو کنفیوژن ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے، کنسیپچول کلیئرٹی پیدا نہیں ہوتی، فکری واضحیت جو ہے۔ لیکن یورپ میں یہ نہیں ہے۔ ہماری صوفیزم کی بہت سی کتابیں جو ہیں وہ ترجمہ ہوئی ہیں انگلش میں، اور نکلسن جو ہیں انہوں نے جو ہماری پہلی کتاب ہے مشہور عام جو تصوف کی شرح اللمہ فی التصوف، جس کو ڈاکٹر پیر محمد حسن صاحب نے ترجمہ کیا ہے، اور
اسلامک یونیورسٹی میں جو اسلامک ریسرچ انسٹیٹیوٹ ہے اس نے اس کو باقاعدہ پبلش کیا ہے. تو اگر آپ فیصل مسجد میں جائیں کبھی تو اس کی جو نیچے لائبریری ہے اس میں بڑی آسانی سے آپ کو یہ مل جائے گی، الامہ فی التصوف. تو یہ یورپ میں بہت مشہور ہے، یعنی صوفیزم کو سمجھنے کے لیے جو یورپین بھی سمجھنا چاہتے ہیں مسلمانوں کا جو اسپرچولیزم اور صوفیزم ہے، تو اس میں وہ بنیادی کام کیا کرتے ہیں کہ وہ اس یہی جو الامہ فی التصوف ہے اس کا ترجمہ جو ہے وہ اس کا ترجمہ جو ہے وہ باقاعدہ جو انگلش ٹرانسلیشن ہے. اور یہ الامہ فی التصوف جو ہے یہ شیخ ابو نصر سراج طوسی، اور انہوں نے جو تصوف کی جو لفظیات ہیں ان پہ بہت دقیق بحث کی ہے، اور ٹرمینالوجی جو ہے وہ جس میں سکر ہے، صحب ہے، ہر ایک چیز جو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے گفتگو کی ہے. ڈاکٹر نکلسن جو ہے یہ کیمبرج یونیورسٹی میں پرشین لینگویج کے پروفیسر ہیں. انہوں نے اس کتاب کا جب یہ نسخہ ان کے ہاتھ لگا تو انہوں نے کہا کہ یہ میں اس کا انگلش ٹرانسلیشن جو ہے یہ کروں گا. تو انہوں نے 1909 میں انہوں نے اس بک کا جو الامہ فی التصوف ہے اس کو ٹرانسلیٹ کیا اور یورپ میں لوگوں کو اس سے متعارف کروایا. اب جو الامہ میں جو اہم باتیں ہیں، میں صرف اس کو آگاہی کی حد تک کہ ہم اس میں گفتگو کریں گے آج. جو شیخ اشراق ہیں ان کی عوارف المعارف. اب اگر آپ کسی کو پوچھیں کہ آپ سہروردی ہیں، وہ کہے گا جی نام کے ساتھ سہروردی لکھا ہوا ہے، لیکن اگر اس نے عوارف المعارف نہیں پڑھی شیخ شہاب الدین سہروردی کی اور اس کو بیڈ بک نہیں بنایا تو وہ کیسا سہروردی ہے؟ کہ جو تصوف کے سلسلہ کے شیخ ہیں، اس کے امام ہیں، جن کے نام پہ سلسلہ شروع ہوا ہے، ان کی جو تعلیمات ہیں ان سے آگاہی ہی نہیں ہے. تو کم از کم ہماری آج کی مجلس کا مقصد یہ ہے کہ ہم جو بنیادی جو کتابیں ہیں اس کا ذکر کریں. اس میں جو بنیادی اہم کتابیں ہیں اس میں میں تھوڑا کیونکہ وقت اتنا نہیں ہوگا اس کے چند جملے. کتاب الامہ ہے شیخ ابو نصر سراج کی، کشف المحجوب ہے شیخ علی بن عثمان حجویری، اور سالہ کشیریہ جو ہے امام ابو القاسم کشیری کا جو بہت اہم ہے. فتح الغیب ہے جو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی ہے. عوارف المعارف ہے جو شیخ شہاب الدین سہروردی کی ہے. فوائد الفواد ہے جو خواجہ نظام الدین اولیاء جو ہے انہوں نے اپنے جو مرید ہیں ان کو یہ روز ڈیلی کی بیس پہ لکھواتے تھے، اور روزانہ کی ایک مجلس جو ہے وہ ان کے نام سے منسوب ہے. اس میں صبر ہے، رزق ہے، توکل ہے، اس طرح مختلف منازل جو ہیں اس کے بارے میں لکھوایا ہوا ہے، ان کو درس دیا ہے. اس کے بعد منطق الطیر ہے جو شیخ فرید الدین عطار کی ہے. اس کے بعد مولانا عبد الرحمن جامی جو ہے ان کی لوائے ہے. یہ بنیادی جو تقریباً 8 میں سمجھتا ہوں کتابیں ہیں کہ اگر ہم تصوف کو بطور مکتبہ فکر اسکول آف تھاٹ پڑھنے کی کوشش کریں تو یہ ہمارے سامنے جو ہیں یہ 8 بکس آتی ہیں. اور ایک عام جو مبتدی حضرات ہیں، جو طالب علم ہیں، جو سمجھنا چاہتے ہیں، وہ کم از کم یہ 8 کتابیں جو ہیں ان کی لائبریری میں ہوں یا اس کو بار بار دیکھ پڑھیں، ان سے تعلق رکھیں. تو جو ابو نصر سراج ہے ان کا ایک جملہ ہے، وہ فرماتے ہیں اسی کتاب میں الامہ میں کہ عشق جو ہے اس آگ کا نام ہے جو عاشقوں کے دل اور سینے میں جلتی رہتی ہے، اور خدا کے سوا جو کچھ ہے اسے جلا کر پاکستر کر دیتی ہے. اور اسی کتاب میں انہوں نے بہت سے واقعات جو ہیں وہ ذکر کیے ہیں. فرماتے ہیں کہ ایک غیر صوفی کے دل میں سب سے پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تصوف ہے کیا، اور آیا خود اسلام نے صوفیاء کو کوئی مرتبہ دیا ہے یا نہیں. تو بنیادی جو آیا مبارکہ جس سے استدلال کرتے ہیں شیخ ابو نصر سراج، وہ سورہ آل عمران کی آیا مبارکہ نمبر 98 ہے. اور یہ ویسے بھی اگر آپ پڑھتے رہیں ایمان کے حوالے سے یہ بڑی بنیادی آیت ہے. شہادت شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو،
والملائکۃ وأولی العلم قائما بالقسط، یعنی شہادت دی ہے سب سے پہلے اللہ نے اس بات کی کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، یعنی جو شہادت حق کا سفر ہے۔ اور جب ہم کوئی شخص فوت ہوتا ہے تو ہم کلمہ شہادت کلمہ شہادت، اور جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں جس کے کان میں اذان دے، اور ہم وہاں فوری کہتے ہیں جی شہادت، انگلی شہادت کی جو ہے اٹھاتے ہیں اس کی، اور اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ تو یہ جو شہادہ کا سفر ہے جو بچے کے، مسلمان بچے کے پیدا ہونے سے جنازے کی تدفین تک چلتا ہے، یہ آیا ہے کیا؟ یہ سب سے پہلی شہادت جو ہے اصل میں اللہ نے دی ہے، اس کے بعد اس کے ملائکہ نے، وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ۔ تو اس کی تشریح میں شیخ فرماتے ہیں کہ تمام مومنین سے بلند و برتر مرتبہ ان کا رکھا گیا ہے جو اولو العلم اور قائم بالقسط ہیں، اور ملائکہ کے بعد انہی کا ذکر کیا ہے، اور اپنی توحید پر خود اپنے ملائکہ کے بعد انہی کی شہادت پیش کی ہے۔ اور حضور سرور کائنات نے بھی علماء کو جانشین انبیاء ارشاد فرمایا ہے۔ سو یہ القاب میرے خیال میں ان لوگوں کے حق میں وارد ہیں جو کتاب اللہ کا رشتہ مضبوط تھامنے والے، اور رسول کریم کی مطابعت کے پورے کوشاں، اور صحابہ و تابعین کے نقش قدم پر چلنے والے، اور خدا کے اولیاء و متبعین کی راہ اختیار کرنے والے ہیں۔ ایسے اشخاص کو طبقات سیگانہ میں رکھا جا سکتا ہے۔ ایک طبقہ ارباب حدیث کا ہے، دوسرا فقہا کا، تیسرا طبقہ صوفیہ کرام کا۔ بس یہی طبقات ثلاثہ اولو العلم قائمین بالقسط اور وارثان انبیاء کہے جانے کے مستحق ہیں۔ یہ ہے وہ منزل جہاں آ کر یہ جو شریعت اور طریقت کی لڑائیاں ہیں اور بحثیں ہیں، علماء اور فقراء کا جو فرق ہے یہ ختم ہو جاتا ہے۔ اصل میں جو توحید خالص ہے، یہی وجہ ہے کہ جو درباروں پر سجدے کرنے والے لوگ ہیں بنیادی طور پر وہ ان جو صاحبانی مزار ہیں ان کی تعلیمات سے ہی آگاہ نہیں ہے۔ ڈاکٹر اسرار صاحب کا جو زندگی بھر کا درد تھا اور جو ان کی جو گفتگو ہوتی تھی توحید خالص پہ، اس میں اکثر تو وہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی جو غنیت الطالبین ہے اس کے حوالے دیتے ہوئے نظر آتے تھے کہ جہاں لا معبود الا اللہ، لا محبوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا موجود الا اللہ، یہ سارے جو کنسپٹ ہیں ان پہ گفتگو تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے کی ہے، اور توحید کے مشکل مقامات جو ہیں وہ ان صوفیہ کرام نے ان کو ٹچ کیا ہے اور توحید خالص سمجھائی ہے۔ لیکن آج ستم بالائے ستم یہ ہے کہ وہی جو توحید کے علمبردار تھے اور جنہوں نے زندگی وحدت میں گزاری توحید سمجھاتے ہوئے، ان کے جو مقام ہیں، ان کی جو قبریں ہیں وہی شرک کے مرکز بن چکے ہیں، وہیں پر توحید خالص سے جو ہے وہ ناواقفیت جو ہے وہ موجود ہے۔ تو آج کا میرا خیال یہ ہے کہ ہمارا رائے مرجی ہونا چاہیے کہ ہم دوبارہ پلٹ آئیں ان کی تعلیمات کی طرف، ان بزرگان صوفیاء کی کہ جو توحید خالص کا وہ پیغام دیتے ہیں کہ جہاں پہ ہمیں اخلاص کی ایسی منزل نظر آتی ہے جہاں شرک کا شائبہ بھی نہیں ہے۔ تو یہ آیا مبارکہ سورہ آل عمران کی، یہاں سے اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں شیخ ابو نصر سراج۔ دوسرا فرماتے ہیں کہ صوفیاء کی اولین خصوصیت یہ ہے کہ وہ خدا پر رکھتے ہیں، ان کا مقصود و مطلوب تمام تر خدا ہی ہوتا ہے، ما سوا اور لا یعنی مشاغل سے انہیں کوئی واسطہ نہیں ہوتا۔ وہ قناعت کو اپنا شیوا بنا لیتے ہیں، قلیل کو کثیر پر ترجیح دیتے ہیں، غذا، لباس اور ہر قسم کے سامان دنیاوی سے صرف ما یحتاج کو اختیار کرتے ہیں، اور بجائے تمنگری کے تنگ دستی، بجائے سیری کے گرسنگی، بجائے افراد کی قلت، بجائے جاؤ ترفع کے تواضع و انکسار، چھوٹے بڑے کے مقابلہ میں اپنے لیے پسند کرتے ہیں، خدا سے حسن ظن رکھتے ہیں۔ والاخلاص فی المسابقہ الی الطاعات، تمام علائق و اسباب سے قطع نظر کر کے صرف اسی پر تکیہ رکھتے ہیں، نیکیوں و اطاعتوں کی جانب خلوص نیت کے ساتھ پیش قدمی و تیز روی کرتے ہیں، بالائے الہی پر صبر اور قضاء الہی پر راضی رہتے ہیں، مجاہدہ اور مخالفت خواہش نفس میں مشغول رہتے ہیں، اور اسی کو یاد رکھتے ہیں کہ کلام پاک میں نفس کو امارہ بالسوء سے تعبیر کیا گیا ہے، اور حدیث نبوی میں ارشاد ہوا ہے کہ انسان کا سب سے بڑا دشمن وہ ہے جو اس کے دونوں پہلوؤں کے درمیان ہے۔ غرض ان کے تمام اوصاف و اخلاق سنت نبوی یا سارے صحابہ کی مطابقت میں ہوتے ہیں،
لیکن آپ موجودہ پیرزادوں اور سجادہ نشینوں کے شاہانہ طرز معاشرت کو دیکھیں، ان کے بچوں کی شادیوں کو دیکھیں تو آپ کو عجیب و غریب منظر نظر آئیں گے، اور ایسے لگے گا کہ تصوف کی کتابیں اور تعلیمات اور ان کی جو حرکات و سکنات ہیں اس میں مشرق و مغرب کا بودھ ہے۔ تو بہرحال جو مقامات ہیں قرآن حکیم میں صادقین، صادقات، قانتین، قانتات، خاشعین، موقنین، مخلصین، محسنین، خائفین، عابدین، صابرین، راسخین، متوکلین، محتسبین، اولیاء، مصطفین، محبین، ابرار، مقربین، سابقین، مقتصدین، مسارعین الی الخیرات، مشاہدین، ان تمام پر شیخ ابو نصر سراج جو ہیں انہوں نے گفتگو کی ہے۔ اب ایک بڑا اہم سوال ہے کہ جس کا ابو نصر جواب دیتے ہیں کہ صحابہ کرام نے اپنے لیے یہ لفظ صوفی جو ہے وہ استعمال کیوں نہیں کیا؟ اس میں انہوں نے لکھا کہ صحابہ رسول کے لیے کوئی دوسرا تعظیمی لفظ مستعمل ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ ان کے جتنے بھی فضائل تھے سب سے اشرف و اعظم ان کی فضیلت صحابیت تھی، کہ صحبت رسول تمام بزرگیوں اور فضیلتوں کا سرچشمہ ہے۔ ان کا زہد، فقر، توکل، عبادات، صبر و رضا، غرض، جو کچھ بھی ان کے فضائل تھے ان سب پر ان کا شرف کہ صحابیت غالب تھا۔ بس جب کسی شخص کو لفظ صحابی سے ملقب کر دیا گیا تو اس کے فضائل کی انتہا ہو گئی، اور کوئی محل ہی نہیں باقی رہا کہ اسے صوفی یا کسی دوسرے تعظیمی لفظ سے یاد کیا جائے۔ تو بہرحال یہ علامہ فی التصوف جو ہے یہ اگر آپ کو ملے تو اس میں اسے ضرور پڑھیں۔ اس میں بنیادی جو چیزیں ہیں تصوف کے بارے میں وہ انتہائی سادہ طریقے سے لکھی گئی ہیں۔ اب اس میں بنیادی جو ابو نصر نے لکھا ہے انہوں نے فرمایا کہ حضرت ابو العباس ابن عطا سے جب ایک آیا مبارکہ کے بارے میں دریافت کیا گیا تو انہوں نے فرمایا حضرت ابوبکر صدیق کی مانند ہو جاؤ۔ حضرت صدیق وہ شخص ہیں جنہوں نے اپنا سارا مال و اسباب لا کر رسول اللہ کی خدمت مبارک میں حاضر کر دیا، اور جب آپ نے دریافت فرمایا کہ اہل و عیال کے لیے کیا چھوڑا تو برجستہ جواب دیا کہ خدا اور رسول کو۔ شیخ ابو نصر سراج نے اس جملہ کو تصوف کی ابتدا قرار دیا ہے اور فرمایا کہ اس سے بڑا جملہ جہان تصوف میں کہیں نہیں ملتا کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ابو بکر گھر میں کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ تو فرماتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ آیا ہوں۔ یہ بڑا برجستہ جملہ تھا، بے ساختہ جملہ تھا، اور یہ فکرہ توحید کے رنگ میں ڈوبا ہوا تھا، اور سب سے پہلا صوفیانہ ارشاد تھا جو انسانی زبان سے وارد ہوا۔ اقبال نے اس مصرع پہ لکھا کہ صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس، خدا اور رسول بس۔ تو یہ بہت بڑا جملہ تھا جو صوفیانہ جملوں کی ابتدا تھی کہ میں بس اللہ اور اس کو گھر میں چھوڑ آیا۔ اس کے بعد جو دوسری کتاب ہے وہ کشف المحجوب ہے، جس کے بارے میں شاید 1-2 ماہ پہلے کچھ گفتگو ہوئی ہے۔ اس میں اور اس سے پہلے جو منہاج العابدین ہے امام غزالی علیہ رحمہ کی، اس سے ایک جملہ کوٹ کر کے آگے بڑھوں۔ امام غزالی اس میں فرماتے ہیں کہ میں حرم شریف میں عمرے کے بعد فارغ ہو کر پڑھا تھا کہ ایک شخص جو ہے وہ دعا کر رہا تھا کہ یا اللہ میرے دوستوں کو نیک کر دے، میرے دوستوں کو نیک کر دے، اور رو رہا تھا۔ اب کہتے ہیں امام غزالی رحمہ کہ میں نے اس سے پوچھا کہ یہ کیا دعا ہے؟ تم اپنے لیے دعا کرو کہ اللہ تمہیں باتقوا کر دے اور صالحین میں شمار کرے۔ تو وہ کہنے لگا کہ بات یہ ہے کہ میں ادھر سے تو کر لوں گا عمرہ، یہاں سے تو میں حاجی بن جاؤں گا، لیکن میں نے جانا تو پھر ان پاپیوں کے درمیان، اگر میرے دوست بھی گناہگار اور خطا کار ہوں گے تو ان کی صحبت مجھے دوبارہ ویسے ہی بنا دے گی۔ لہذا میں اللہ سے دعا کر رہا ہوں کہ وہ بھی نیک ہو جائیں، تاکہ میں جو یہ پاپی سے حاجی بن گیا ہوں، میرا یہ حج جو ہے یہ قائم رہے۔ تو بات یہ ہے کہ جو صحبت ہوتی ہے، صحبت اسی لیے جو امام غزالی علیہ رحمہ نے صحبت پہ بہت توجہ دی ہے، جو ان کی مذاق العارفین ہے، کیمیہ سعادت ہے، منہاج العابدین ہے، یہ ساری
کتابیں جو ہیں یہ ان کا بنیادی موضوع جو ہے وہ صحبت ہی ہے۔ تو جو کشف الموجود ہے اس میں جو حجابات ہیں ان کے بارے میں مخالفت نفس پہ بڑی توجہ دی گئی ہے کہ جو نفس کی مخالفت ہے، کسی کو اختلاف ہو سکتا ہے اس سے کہ آیا یہ اس سے کیا مراد ہے، لیکن انہوں نے اس منزل کو اپنے چند واقعات سے کھولنے کی کوشش کی، اور شاید پہلے بھی وہ واقعہ بیان ہوا کہ اس میں حضرت فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھے ایک علمی مسئلہ پیش آ گیا اور میں اس کے لیے میں نے سفر اختیار کیا، اور راستے میں ایک پرانی کوئی مسجد تھی اس میں قیام کیا، اور وہاں اس مسجد کا کوئی بالائی خانہ تھا جہاں کچھ افراد اوباش افراد جو ہیں موجود تھے، اور وہ کچھ کیلے وغیرہ کے چھلکے کھا رہے تھے، اور انہوں نے مجھے دیکھ کر چھلکے پھینکنے شروع کر دی اور میری تذلیل کی، توہین کی کہ یہ شخص دیکھو یہ کدھر نکلا ہوا ہے۔ بارہ وہ طویل واقعہ ہے، وہ آپ کو کتاب میں مل جائے گا یا آپ نے سنا بھی ہو۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد میرا ایسا سینہ روشن ہوا اور میں واپس پھر گھر آ گیا۔ تو یہ جو مخالفت نفس ہے، جب انسان صبر کرتا ہے، جب اسے کوئی اپنے نفس کی جو مخالفت ہے اس کو وہ کافی ترجیح دی ہے کہ یہ اس سے انسان کو بڑی منزل جو ہے وہ ملتی ہے۔ اسی میں انہوں نے کچھ بیان کیے ہیں، کچھ اقوال حضرت ذوالنون مصری کے کہ صوفی وہ ہے کہ جب گفتار میں آتا ہے تو اس کی زبان اس کی حقیقت حال کی ترجمان ہوتی ہے، اور جب خاموش ہوتا ہے تو اس کی اعضاء شہادت دیتے ہیں کہ وہ علائق دنیا کو ترک کر چکا ہے۔ اور اسی میں پھر حضرت ابو الحسن کا قول نقل کرتے ہیں کہ تصوف تمام حظوظ نفسانی کے ترک کرنے کا نام ہے، اور جنید بغدادی کا قول لکھتے ہیں کہ تصوف نام اس صفت کا ہے جس میں بندہ کی اقامت ہو۔ لوگوں نے پوچھا یہ صفت بندے کی ہے یا حق کی؟ جواب دیا کہ حقیقتاً وہ صفت حق کی ہے، بظاہر تو بندے کی ہے۔ اسی طریقے سے حضرت شبلی فرماتے ہیں کہ تصوف جو ہے وہ ایک طرح کا شرک ہے، اس لیے کہ یہ نام ہے قلب کو غیر سے محفوظ رکھنے کا، در حال یہ کہ غیر کا تو سرے سے وجود ہے ہی نہیں۔ شیخ حسین فرماتے ہیں کہ تصوف نام ہے قلب کو مخالفت حق کی قدرت سے پاک رکھنے کا۔ بہرحال یہ کتاب جو ہے کشف الموجود یہ سادہ ہے، اور یہ اسلامک پبلیکیشن جو ہے اس نے بھی اس کو شائع کیا ہے۔ رسالہ کشاریہ جو ہے وہ امام ابو القاسم کشاری کا یہ بڑا اہم ہے، اس میں بھی انہوں نے بہت آسان فہم کتاب لکھی ہے۔ کچھ ابواب جو ہے وہ اس کتاب میں انہوں نے باندھے ہیں، اور اس میں انہوں نے حضرت حاتم اسم جو ہے ان سے واقعہ نقل کیا ہے کہ ہر صبح شیطان مجھ سے سوال کرتا ہے کہ تیرا کھانا کیا ہے اور لباس کیا ہے اور سکونت کیا ہے، تو میں جواب دیتا ہوں کہ میری غذا موت ہے، میرا لباس کفن ہے اور میرا مسکن قبر ہے۔ انہی بزرگوں سے لوگوں نے پوچھا کہ آپ کو خواہشات نہیں پیدا ہوتی؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ میری سب سے بڑی خواہش یہ رہتی ہے کہ رات تک دن خیریت سے گزر جائے۔ لوگوں نے عرض کیا کہ دن تو خیریت سے گزرتے ہی رہتے ہیں۔ ارشاد ہوا کہ میں خیریت اسے کہتا ہوں کہ اس روز معاصی الہی کا ارتکاب نہ ہو، مجھ سے خداوند کریم کی کوئی نافرمانی نہ ہو، وہی میرا دن جو ہے وہ خیریت سے گزرے گا۔ حضرت جنید بغدادی کا قول ہے کہ ہم نے تصوف کو کیل و کال کے ذریعے حاصل نہیں کیا، بلکہ بھوک ترک دنیا مرغوب خوشگوار اشیاء کو ترک کر کے حاصل کیا ہے، اور ہمارا سارا طریقہ کتاب الہی و سنت نبوی کا پابند ہے۔ دنیا میں سب سے کمزور وہ شخص ہے جو اپنی شہوات کے ضبط پر قدرت نہ رکھتا ہو، اور سب سے طاقتور وہ ہے جو اس پر قدرت رکھتا ہے، اور خدا سے محبت رکھنے کی علامت یہ ہے کہ اس کی طاعت کو اختیار کیا جائے۔ تو بارہ رسالہ کشاریہ جو ہے یہ بہت آسان فہم ہے، اور اس کے بعد فتوح الغیب ہے جو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی کتاب ہے، اس میں بھی کافی واقعات جو ہیں وہ نقل کیے گئے ہیں، اور یہ کتاب ہے جس کے اندر یہ واقعہ لکھا، ایک بار مجھے بہت بڑا نور نظر آیا جو دیکھ کے سارے افق پر چھا گیا،
اور آواز آئی کہ عبد القادر میں تمہارا پروردگار ہوں، میں نے تمہارے لیے حرام چیزوں کو حلال کر دیا۔ تو میں نے لا حول ولا قوہ پڑھ کر کہا دور ہو ملعون۔ بس وہ نور تاریکی میں گیا اور پھر آواز آئی عبد القادر تم تو اپنے علم کی قوت سے بچ گئے، ورنہ میں تمہاری طرح کے 70 کاملوں کو گمراہ کر چکا ہوں۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے کہا ملعون تو اب بھی مجھے گمراہ کرنے میں لگا ہوا ہے۔ تم کہتے ہو کہ علم کی قوت سے بچ گئے، حالانکہ مجھے بچانے والی قوت کوئی نہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ صرف اللہ کا فضل ہے جس سے میں بچ سکتا ہوں۔ تو یہ جو کتاب ہے یہ بھی بڑی اہم ہے۔ اس میں فرماتے ہیں کہ تصوف جو ہے وہ 8 فصلوں پر مبنی ہے۔ سخاوت ابراہیم پیدا کی جائے، رضائے صبر ایوب علیہ السلام، مناجات زکریا، غربت یحییٰ، خرقہ پوشی موسیٰ اور سیاحت عیسیٰ اور فقر محمدی، یہ 7-8 چیزیں جو ہیں یہ بنیادی جو ہے یہ سبق ہے۔ اس کے بعد عوارف المعارف ہے شیخ شہاب الدین سہروردی کی، اس میں بھی کافی باتیں انہوں نے لکھی ہیں، اور جو شیخ شہاب الدین ہیں یہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی صحبت سے بھی فیض یاب ہوئے، اور ان کے ساتھ ان کا ایک رشتہ بھی تھا۔ بہرحال یہ حضرت عبد القادر کی خدمت میں پہنچ کر انہوں نے مرتبہ عرض کی کہ حضرت یہ میرا بھتیجا علم کلام میں مشہور رہا کرتا ہے، ہر چند منع کرتا ہوں باز نہیں آتا۔ تو حضرت نے انہیں مخاطب ہو کر دریافت کیا کہ کون کون سی کتابیں پڑھی ہیں، انہوں نے نام گنائے۔ تو انہوں نے حضرت صاحب نے سن کر اپنا دستی مبارک ان کے سینے پر پھیرا، اور ہاتھ کا پھیرنا تھا کہ باخدا ایک لفظ بھی مجھے ان کتابوں میں سے یاد نہ رہا، اور تمام مسائل کلامیہ میرے دل سے محو ہو گئے اور میرے قلب کو علم لدنی سے بھر دیا گیا۔ تو شیخ شہاب الدین جو ہیں انہوں نے اس کتاب میں توکل و رضا اور دیگر کافی جو ہے وہ لکھا ہے۔ برا جو نفحات الانس ہے ایک کتاب، اس میں تو جو صوفیاء کے آپس میں جو خطوط ہیں، خط ہیں، ان کا بہت زیادہ ذکر ہے۔ فوائد الفؤاد جو ہے وہ خواجہ نظام الدین اولیاء جو ہے انہوں نے لکھوائی ہے روز کی بنیاد پر۔ اس میں عام جو افراد ہیں ان کو ہر روز جو ہے وہ ایک مجلس جو ہے وہ اس کو پڑھ سکتے ہیں، جس میں انہوں نے زہد کے حوالے سے حضور نبی کریم کی ایک حدیث مبارکہ پر بہت گفتگو کی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جو زہد ہے اصل میں وہ حلال کو حرام قرار دینے کا نام نہیں ہے، اور مال کو ضائع کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ زاہد اسے کہتے ہیں کہ جو اپنے ہاتھ میں جو چیز ہے اور اسباب ہے اس سے بالکل غنی ہو کر جو اللہ کے پاس چیز ہے اس پر قناعت کر جائے۔ یہ نچوڑ ہے زہد کا، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت صوفی اکرام نے، ویسے تو ہمارے محدثین علماء نے احادیث کو بہت گہرائی سے سمجھا بیان کیا، لیکن اس حدیث مبارکہ کو جس انداز سے بیان کیا ہے اور اس کی جزیات میں جا کر اس کو کھولا ہے کہ زاہد جو ہے وہ، ہمارے ہاں زاہد سے مراد یہی ہوتا ہے کہ کوئی حلال چیز ہے اس کو بھی حرام کر دیں گے، نہیں جناب میں نے نکاح نہیں کرنا، یا مال ہے اپنے پاس تو زمینوں کو بیچنا شروع کر دیا، گاڑیاں بیچنی شروع کر دی، کیا جی ہم تو بڑے زاہد ہو گئے ہیں۔ اللہ کے حضور نے فرمایا کہ زاہد سے مراد یہ کہ آپ کے جو اسباب آپ کے ہاتھ میں آپ ان سے غنی ہو جائیں، جس کی مثال یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس مال و اسباب ہے، بینک بیلنس ہے، سب کچھ ہے، اور آپ بیٹے کو باہر بھیجنا چاہتے ہیں پڑھنے کے لیے، تو لیکن آپ کے دل میں یہی ہے کہ یا اللہ یہ جو علم تو ایک نور ہے، یہ بیٹا باہر کروڑوں لگا کے آ بھی جائے گا، جب تک میرے مالک تو علم نہیں دینا چاہے گا جو نورانی علم ہے، علم نافع، اس وقت تک یہ علم حاصل نہیں کر سکتا۔ جب آپ اس قدر میں آئیں گے تو یہ
زہد کا مقام ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں گے میرا تو بچہ بھی بہت قابل ہے اور میں اربوں پتی ہوں، اب تو میرا بچہ پڑھے گا ہی پڑھے گا. اس کا مطلب ہے کہ یہ آپ زہد کا مقام آپ نے حاصل نہیں کیا. تو زاہد جو ہے زہد و تقویٰ جب ہم کہتے ہیں تو یہ تقویٰ کی بھی ابتدائی سٹیج ہے زہد. تو زہد یہی ہے کہ آپ جو آپ کے پاس اسباب ہیں آپ ان سے بالکل غنی ہو جائیں. اس کے بعد منطق الطیر ہے، یہ شیخ فرید الدین اتار کی کتاب ہے. ان کی ایک کتاب تذکرۃ الاولیاء جو ہے وہ بھی بڑی مشہور ہے، اور ان کی ظاہر اتنی بڑی کتاب ہے، اس کے وقت کم ہے، اب بیان تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. بس اس میں یہ میں کہنا چاہوں گا کہ یہ فرید الدین اتار اصل میں ایک حکیم تھے اور کچھ دوائیاں دے رہے تھے اپنے مطلب میں بیٹھ کر. ایک کوئی شخص آیا، کوئی مجذوب، وہ شاید ان کو ہدایت دینے کے لیے آیا تھا. اس نے کہا کہ موت کا تمہیں پتہ نہیں ہے اپنی، اور تم لوگوں کے بڑے علاج کر رہے ہو. تو شیخ فرید الدین اس سے الجھ گئے اور کہا کہ تمہیں پتہ ہے موت کا، مجھے درس دینے آ گئے ہو. اس نے کہا ہاں مجھے تو پتہ ہے. اس طرح تھوڑی سی تلخ کلامی ہوئی، شیخ فرید الدین گھر چلے گئے. اگلے دن جب آئے تو جو مطلب کھولنے لگے دروازہ تو اس کی آگے کمبل میں کوئی شخص لیٹا ہوا تھا. جب کمبل اٹھایا تو وہ شخص فوت ہو چکا تھا. اس میں شیخ فرید الدین نے اپنے لیے سبق یہ نکالا کہ یہ شخص پتہ نہیں کون تھا، لیکن میرے لیے تو ہدایت کا راستہ دے گیا ہے. مجھے اب یہ مطلب اور دوائیاں چھوڑ کر شاید کسی کام کے لیے منتخب کیا گیا ہے. اور واقعی ان کی جو یہ دونوں کتابیں ہیں یہ جہان تصوف کی وہ بنیادیں ہیں کہ جن کو پڑھ پڑھ کر ہی لوگوں نے بہت منزلیں جو ہیں وہ طے کی. تو بہرحال یہ عبدالرحمن جامی جو ہے ان کی لوائح ہے، اسی حوالے سے بڑی اہم کتاب ہے. یہ ہیں بنیادی 8 کتابیں. بہرحال یہ تو بنیادی کتابیں ہیں. جس طریقے سے اگر آپ اس مکتبہ تصوف کو اگر سمجھنا چاہیں تو اس کی جو لفظیات ہیں اور اس میں جو بنیادی تصورات ہیں، اور اس کے بعد جو باقی بہت سی کتابیں بھی بعد میں لکھی گئی ہیں، جیسے ابو طالب مکی کی قوت القلوب ہے اور دیگر بھی ہیں. لیکن یہ وہ پہلی کتابیں ہیں کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ جو قرآن و سنت کے دائرے میں رہتے ہوئے یہ کتابیں علماء اور محدثین کے بھی زیر مطالعہ رہتی ہیں اور وہ انہیں کوٹ بھی کرتے ہیں، بیان بھی کرتے ہیں. ڈاکٹر اسرار صاحب ان میں سے بہت سی کتابوں کے حوالے دیتے ہیں. تو بہرحال یہ آج کا ایک تعارفی اور اجمالی سا خاکہ تھا. گو کہ اس میں آپ احباب کی تشنگی تو پوری نہیں ہوگی، لیکن ایک اس میں ادنا سی کاوش کی ہے. اس میں اگر آپ خود ان کتابوں کو پڑھیں، بار بار اس کے اوپر غور و خوض کریں، اس کو ڈسکس کریں، تو میرا خیال ہے کہ یہ ابتدائی معلومات فراہم کرنے کے لیے تو بہت بہتر ہے. اللہ کریم ہمیں ان معاملات کو، دین کو سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی رضا عطا فرمائے. شکریہ جناب فرید الدین مسعود بدرانی صاحب. آپ نے تصوف کے حوالے سے بہت سے بزرگوں کا تذکرہ کیا، ان کی 8 کتابیں جو اہم ہیں ان کو بھی ہمارے سامنے پیش کیا. اگر آپ چاہیں اس کو مزید تشریح کرنا تو اگلے ہفتے ایک اور بھی لیکچر رکھ سکتے ہیں. اور ماشاءاللہ آپ تو معلومات کا خزانہ ہے، علم کا خزانہ ہے. آگے بڑھتے ہیں اور آج کے ابھی جو ہم نے مقالہ سنا اس پہ جو صاحبان کوئی سوال کرنا چاہیں، کوئی تبصرہ فرمانا چاہیں تو اپنے ہاتھ کا نشان بنائیں تاکہ میں ایک ایک کر کے آپ حضرات کو پکاروں اور یہ سوال جو آپ کا سیشن جاری کریں. ابھی کسی نے ہاتھ کا نشان نہیں بنایا؟ جی سارا سید صاحبہ آپ بات رکھیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. اچھا، پچھلا بھی پروگرام میں نے الحمدللہ بہت توجہ سے سنا تھا، ورنہ یہ ہوتا ہے کہ میں نوٹس لیتی رہتی ہوں لیکن اس سے مجھے ضرورت نہیں لگی، اور پروگرام ہی جو ہے وہ ارتکاز پہ تھا تو مجھے لگا کہ بہت ہی کنسنٹریشن رہی، اور اگرچہ اس پہ تبصرے کافی سارے آئے لیکن یہ کہ مجھے ذاتی طور پہ
اس پروگرام سے بہت زیادہ فائدہ ہوا، اور خاص طور پر قرآن مجید کی جو آیت نور ہے، اللہ نور السماوات والارض، جس کا سر نے ایک دفعہ تذکرہ کیا تھا کہ انہوں نے اس کا کوئی عمل بھی کیا اور پھر اس کو ایک دفعہ آسمان پہ لکھا ہوا دیکھا، تو اس پہ بھی غور و فکر کا موقع ملا. نماز میں کنسنٹریشن کا بہت زیادہ الحمدللہ موقع ملا. ذکر الہی میں میرا سر سے یہ سوال ہے، پچھلے حوالے سے ہی ہے، کہ سر ارتکاز تو ہماری عبادتوں میں، جس کو ہم نماز روزہ حج زکوٰۃ کہہ کے بس ایسے فٹ سے گزر جاتے ہیں، اور سر خاکوانی صاحب نے اس دن کہا، جس سے مجھے اختلاف بھی ہوا، کہ انہوں نے کہا جو 33% میں پاس ہونا چاہتے ہیں تو وہ قرآن اور سنت اپنائیں اور الکاسب حبیب اللہ اور حلال کمائی کمائیں، لیکن جو 90% چاہتے ہیں تو ان کو بہرحال صوفیاء کے رستے پہ آنا پڑے گا. تو اس میں مجھے بہرحال اختلاف رہا. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اس تمام ارتکاز کے باوجود جو کنسنٹریشن ہمیں الحمدللہ عبادتوں میں محسوس ہوتی ہے اور قلب پہ واردات بھی محسوس ہوتی ہے، روح جو وجد میں آتی ہے وہ بھی محسوس ہوتی ہے الحمدللہ، اور وہ جو رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ، یعنی وہ تجارت بھی کر رہے ہیں اور وہ خرید و فروخت بھی کر رہے ہیں، لیکن یہ چیزیں انہیں نہ ذکر الہی سے روک رہی ہیں، نہ انہیں نماز قائم کرنے سے روک رہی ہیں، نہ زکوٰۃ ادا کرنے سے. تو سر صوفیاء کو جو پریکٹسز آپ نے لاسٹ پروگرام میں بتائیں، اس کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ جیسے آپ نے بتایا، مجھے آپ کا پورا پروگرام الحمدللہ یاد ہے کہ وہ شیر کا جست لگا کے گھات لگا کے بیٹھنا، پھر ایک ہرن کو پکڑ لینا، پھر پلک جھپکائے ہوئے دیکھنا اور دیکھتے رہنا، پھر دائیں نتنے سے لینا سانس بائیں سے نکالنا، اور پھر مہینوں اس کی پریکٹس کرنا تاکہ ہم حقیقت اعلیٰ تک کا سفر طے کریں. تو سر اس کی ضرورت کیوں پیش آئی جبکہ یہ تمام چیزیں ہمیں یہاں تو مل رہی ہیں؟ جی فرید الدین مسعود برانی صاحب، اصل میں بات یہ ہے کہ یہ جو اپلائیڈ، اسے ہم کہہ سکتے ہیں اپلائیڈ صوفیزم، یعنی عملی روحانیات. یہ آج ایک نیا موضوع یعنی نیٹ پر بھی موجود ہے. لوگ جو ماڈرن صوفی ازم دیکھ رہے ہیں یا جو صوفیہ کے بچے باہر سے پڑھ کر آ رہے ہیں، وہ اس کو عملی روحانیات کہہ رہے ہیں. اپلائیڈ، جس طرح اپلائیڈ سائنسز ہوتی ہے یا اپلائیڈ صوفیزم، اس میں یہ ہے کہ جو مبتدی حضرات ہیں، جو عام لوگ آتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہمیں بتائیں، ہم چلنا چاہتے ہیں اور اس روحانی سفر پہ ہمیں بتائیں ہم کیسے نماز میں خشوع و خضوع پیدا نہیں ہوتا. تو یہ میں سمجھتا ہوں یہ ہے تو بچگانہ حرکات ہیں کہ جی آپ وہ ایک بورڈ بنائیں، چیزیں کریں، کنسنٹریشن. میرا تو خیال ہے کہ جب آپ خدا کے راستے پہ چلتے ہیں اور اخلاص دل میں پیدا کر لیتے ہیں تو یہ چیزیں بہت بچگانہ سی معلوم ہوتی ہیں. بلکہ یہ پچھلے دنوں میرا ایک بڑے بزرگ صوفی تھے، ان سے ایک بحث ہوئی. میں نے کہا کہ قرآن حکیم کی آیات ہی ایسی ہیں، کسی قوالی کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور یہ مثلا کچھ لوگ ہیں، کوئی کلام پڑھا جائے تو حال میں آتے ہیں، حالانکہ قرآن حکیم کی جو آیات ہیں، قرآن خود کہتا ہے کہ جب پڑھا جاتا ہے تو جلد جو ہے سمت تلین و جلود ہوں، کب کبھی طاری ہو جاتی ہے، بال کھڑے ہو جاتے ہیں. تو ضرورت ان چیزوں کی کیا ہے، یہ باقی جو تمام ساز و سرنگی اور لوازمات کی. تو بنیادی بات یہ ہے کہ میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ یہ قرآن سے دوری کی وجہ سے یہ چیزیں ہیں کہ جب لوگ اس طرف نہیں آتے تو پھر جو صوفی حضرات ہیں وہ بھی اس طرح کی مشقیں دے دیتے ہیں، چلیں ٹھیک ہے جی لگے رہیں، کوشش کریں. جو لوگ دین کے راستے سے نہیں آنا چاہتے قرآن و سنت کے، وہ کہتے ہیں جی بس ہم فوکس چاہتے ہیں اپنی زندگی میں. تو یہ ایک کچھ پریکٹسز جو میں نے ایز اے نالج کی اس کو بیان کیا تھا کہ یہ کچھ لوگ کر رہے ہیں، لیکن جتنی بھی کر لیں گے اس کا میں ڈاکٹر عثمان راجہ صاحب سے بعد میں بات ہوئی تھی، میں نے انہیں یہ کہا کہ اگر ایک شخص جو ہے وہ اللہ کے اسم کے ساتھ کنیکٹ ہونا چاہ رہا ہے اور وہ دن رات کر رہا ہے، وہ کیا اس کا آخری مقام کیا ہوگا؟ کنسنٹریشن فرض کیا، اس سے اللہ کریم کی طرف سے آواز آئے گی کہ بھائی کیا چاہتے ہو؟ وہ کیا کہے گا؟ وہ یہی کہے گا نا میری زندگی مجھے بتائیں کیسے گزارنی ہے. تو اللہ نے وہ زندگی گزارنے کے لیے جو ضابطہ حیات ہے وہ اللہ نے اب ہر شخص کو تو نہیں دینا، اللہ نے اپنے نبی کریم کو دے دیا ہے. وہ جو وحی کا نور ہے اس کے ذریعے اب پیغام تو آ گیا ہے، اب ہم نے چلنا تو اس کے مطابق ہی ہے. ایک شخص جو ہے اس کا کمال کیا ہو سکتا ہے 40-50 سال کے بعد وہ کنیکٹ بھی ہو جائے
रूहानी कुव्वतों में, और उसको वो खुद मुशाहिदा करे और उसको कहा जाए कि भाई अब तुम ये काम करो, तो जो काम करने वाला है वो तो कुरान ही बता रहा है वो कि भाई आप ये काम करें, तो बेहतर नहीं है कि आप कुरानी हकीम से मुंसलिक हो जाएं। तो बहरहाल ये जो जितनी भी इब्तदाई मशक़ें हैं, ये अप्लाइड सूफीज़म की जो नॉलेज है, जो वो फोकस के लिए अपने आप को, अपने लोगों को, और खुसूसन बुद्धिज़्म में तो जैसे मैंने बताया कि वो शारदा यूनिवर्सिटी में वो आज भी वहाँ आज़ाद कश्मीर में मौजूद है, वहाँ वो टिंडे करा के बंदों को बिठा देते हैं छोटे छोटे कमरों में, उनके बस रियासतें करवा रहे हैं। वो क्या उसका हासिल है, उसका एंड रिजल्ट भी कोई नहीं है। जैसा कि ज़मान रंजा साहब से मैं मुत्तफिक, उन्होंने कहा कि इन लोगों ने दिया क्या है आखिर, कोई यहाँ तो क्रिएशन की हो, क्रिएटिविटी कायम की हो, एक बंदे ने फोकस किया और फोकस करके वो दुनिया को कोई बहुत बड़ी चीज दे गया, ऐसी भी कोई चीज नहीं दी। तो बहरहाल ये सिर्फ इस हद तक है कि आपका जो माइंड डाइवर्ट है, या जब भी कोई शख्स आता है नया तो वो कहता है कि मुझे सबसे पहले तो इंतशार फिक्र का शिकार होता है कि मैं मुंतशिर हूँ। उसका जो इंतशार फिक्र है उसको किसी एक मुकाम पर लाने के लिए उसे कहा जाता है फोकस वन, कि भाई पहले जिंदगी का कोई मकसद तलाश करो क्या है, तुम अल्लाह के हसूल के लिए निकले हो या अपने नफ्स की ख्वाहिशात के लिए निकले हो। तो ये जो असल में जो फोकस है, ये मैं यहाँ पे छोटी सी बात करूंगा जो पिछली दफा रह गई। जितनी भी जो टेलीपैथी रूहानी कुव्वतें हैं, और ये भी मैंने लास्ट टाइम पढ़ा था, एक यूरोप में एक शख्स ने ऐलान किया, वहाँ उसने कहा मैं टीवी के आगे मैं बैठा हुआ हूँ, उसने एक शो में कहा कि ये जो मेरे सामने पेंसिल पड़ी है इसको मैं टेढ़ा करूंगा, और मेरा दावा है कि जितने लोग अपने सामने टीवी देख रहे हैं अगर वो पेंसिल रखेंगे तो उनकी पेंसिल भी मैं टेढ़ी कर दूंगा अपनी निगाहों की ताकत से। रशिया में जो रास्पुटिन था जिसने हज़ारे रूस का तख्ता उलट दिया था, वो चांद बीनी जो है वो करता था और सारी सारी रात पहाड़ों के ऊपर बर्फ के चांद को देखता था और वहां से उसने ताकतें हासिल की। तो ये बुनियादी तौर पर जो नफ्स परस्त तबके हैं दुनिया में जो ताकतें हासिल करना चाहते हैं, और वाकई ये जो मेडिटेशन है ये बहुत बड़ी ताकत है, और ये जो एतकाज है इसके जरिए ऐसी रूहानी कुव्वतें जो है वो हासिल हो जाती हैं। लेकिन देखना ये है कि वो आपकी नीयत क्या है। अगर तो आप इसके जरिए अल्लाह की रज़ा हासिल करना चाहते हैं तो आपको नमाज में और बाकी चीज़ों में भी खलूस पैदा होना शुरू हो जाएगा। और अगर आप मादी हवाले से, लेकिन इसमें सबसे बड़ा डर ये है कि जो मैं बहुत से ऐसे अफराद को मिला भी हूँ कि वो बेचारे समझते ये हैं कि हम रूहानी कुव्वतों से कनेक्ट हैं, लेकिन वो शैतानी ताकतों से कनेक्ट हो जाती हैं। ये सबसे बड़ा। मैं माफी चाहता हूँ, आपको मुदाखिल कर रहा हूँ, ये हमारे वक्त खत्म हो जाएगा। मैं डॉक्टर साजिद खाकवानी और मुंतजिम डॉक्टर यासर हुसैन सत्ती साहब से दरख्वास्त कर रहा हूँ कि अगर प्रोग्राम की ये बाकायदा सवालात के जवाब और सदारती खुतबा भी हमने सुनना है तो वो आईटी दोबारा भेज दें अगले वाली एक्सटेंशन वाली, ताकि मुकम्मल हो सके प्रोग्राम। जी मीर साहब, मेरी गुजारिश है कि प्रोग्राम को अगर वक्त पे ख़त्म कर दिया जाए तो अगले सेशन पे फिर इसको आगे बढ़ाया जा सकता है। बाकी जिस तरह अभी तो सिर्फ 2-3 मिनट रहते हैं साथ, तीन साहबान ने हाथ का निशान बनाया हुआ। मेरी राय है कि जिनके क्वेश्चंस हैं ये इनबॉक्स में कर दें और फरीदुद्दीन मसूद साहब क्वेश्चन तैयार कर लेंगे अगली दफ़ा, तो अगला लेक्चर शुरू करेंगे तो इनके सवालों के जवाब के बाद वो शुरू कर लेंगे ताकि आज का प्रोग्राम बर वक्त खत्म हो जाए। डॉक्टर खाकवानी साहब की भी राय ले लीजिए मेरे ख्याल। ठीक है जी, यही अगर राय आती है तो ये ज़मान रांझा साहब अभी थे, आपने सदारती खुतबा देना है। सर मैं माफी चाहता हूँ, भूल गया सदारत का कहने का किसी को, लेकिन क्योंकि आप मैं देख रहा हूँ आपने पूरा खुतबा सुना, आप हल्का सा सदारती खुतबा भी देंगे। जनाब बुरहानी साहब के मामू का फातिहा भी पढ़ना है। जी जी जी, हसन शाह साहब। जनाब अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्वेश्चन थोड़ा चूंकि लंबा है, मैं मुख्तसरन बहुत ही छोटा करके कहना चाह रहा हूँ क्योंकि नेक्स्ट टाइम हमारे फरीदुद्दीन मसूद साहब मजीद इस पर डिस्कस करेंगे। और आज उन्होंने बहुत सी खूबसूरत बातें की, उसमें से अप्लाइड सूफिज्म पर भी बात की जो कि बहुत ही मोस्ट मॉडर्न है और जिस पर के 80-80, 85 साल के जो स्कॉलर्स हैं उन्होंने बड़ी वैल्यूएबल चीजें लिखी हैं, वो नेट पे अवेलेबल भी हैं। एक किताब जो कि जिसका नाम फॉलोइंग मोहम्मद रखा है उन्होंने, और ये कार्ल अर्न्स्ट की है। तो मेरा ये ख्याल है कि चूंकि ये थोड़ा लंबा हो जाएगा, मैं ये तीनों नाम विलियम शिटिक है, कार्ल अर्न्स्ट है, अने मारी शिमल है, इनको मैं ये भेज देता हूँ
فرید الدین مسعود صاحب کو, تاکہ وہ اس کو دیکھ لیں اور نیکسٹ ٹائم اپلائیڈ صوفیزم پر مزید بات کر سکیں. یہ انشاءاللہ پروگرام ہے. بہت اچھا ہو گیا جی. آگے بڑھتے ہیں. محمد اختر سعید صاحب, آپ بھی مختصر سا تبصرہ یا سوال فرما لیں, پھر ہم صدارتی خطبہ سنتے ہیں. جی انشاءاللہ. میرا سوال یہ ہے کہ جب ہمارے پاس قرآن اور حدیث موجود ہے تو یہ صوفیزم پہ اور ان کتابوں کی ضرورت کیا ہے, جبکہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 46 یہ کہتی ہے کہ ایک اعرابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام کے بارے میں پوچھ رہا تھا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دن رات میں 5 نمازیں پڑھنا ہے. اس نے پوچھا اس کے سوا کوئی اور نماز تو نہیں؟ آپ نے کہا نہیں, اگر کوئی نفل پڑھنا چاہے تو الگ بات ہے. اسی طرح سے رمضان کے روزوں کی بات ہوئی, پھر زکوٰۃ اور دیگر عبادات کی بات ہوئی. تو جب وہ اس نے یہ ساری بات سن لی تو راوی نے کہا کہ وہ شخص پیٹ موڑ کے چلا گیا اور یہ کہنا چاہتا تھا کہ قسم خدا کی نہ میں اس سے بڑھاؤں گا اور نہ میں گھٹاؤں گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ سچا ہے تو اپنی مراد پہ پہنچ گیا. تو جب ہمارے پاس یہ مثالیں موجود ہیں, ہمارے پاس احادیث کی تازہ معلومات, تازہ علم جب موجود ہے, تو ہم یہ باسی در باسی علم جو ان صوفیاء نے اپنی کتب میں لکھا, اور جس طرح سے ایک بات اگر 10 لوگوں کے درمیان گھومے تو بدلتی چلی جاتی ہے, تو یہاں پتہ نہیں کیا سے کیا پہنچا, کیا انہوں نے لکھا, تو ہم ان کو کیوں جو ہے نا ان کے پیچھے جائیں اور ان کو فالو کریں, ہم حدیث اور قرآن کو کیوں نہیں دیکھتے؟ جی فرید الدین مسعود برہانی صاحب. اصل میں ایک ٹرکش رائٹر ہے, وہ شفق ہے, پتہ نہیں ایلن شفق کیسے نام ہے, انہوں نے مولانا روم اور شمس تبریز پہ بہت ڈاکٹریٹ کیا. انہوں نے کہا مولانا روم سے ان کی بیٹی پوچھتی ہے کہ ابا جان آپ تو قرآن کے اتنے بڑے عالم ہیں اور مولا روم دنیا کہتی ہے آپ کو, تو ہم کو ایک ہی آپ. انہوں نے کہا بیٹا اس قرآن کے 70 باطن ہیں, ایک مجھے تو ایک قرآن کا پتہ, یہ جو ہمارے گھر شمس تبریز آیا ہوا ہے, اس کو جس طرح ایک سمندر ہوتا ہے اس میں ظاہری طور پر لہریں نظر آ رہی ہوتی ہیں, لیکن اس کے اندر کتنی لہریں جو ہیں وہ چل رہی ہوتی ہیں. تو وہ ایک بڑی ڈبیٹ ہے جس میں مولانا روم نے, کیونکہ وہ جو بیٹی تھی اسی گھر میں رہ رہی تھی اور شمس تبریز کو دیکھتی تھی کہ یہ تو درویش ہے اور میرا بابا جو ہے وہ کتابوں کا سمندر ہے, تو قرآن تو مولانا روم کے پاس بھی تھا. لیکن بات یہ ہے کہ قرآن حکیم کہ وہ جیسے جیسے یہ اتنا بڑا سمندر ہے اور اس کے اندر اتنے علوم ہیں جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے بھی, اور حدیث سے روایت ہے کہ جو سب کو معلوم ہے, تو بہرحال وہ صوفیاء بھی رہتے قرآن کے اندر ہی ہیں, اور قرآن کی جو صوفیانہ تشریح اور تعبیر ہے ایک ایک آیت کے جو 70 معنی ہیں, اور جو جیسے جیسے ایمان اور تقوی بڑھتا جاتا ہے وہی قرآن جو ہے نظر کے بدلنے سے منظر بدل جاتا ہے, رہتا تو وہی قرآن ہے. وہی آیا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, جو میں بھی پڑھتا ہوں, لیکن وہی آیت جب کوئی ایک صوفی پڑھتا ہے تو ہزاروں مریض جو ہیں وہ شفا یاب ہو جاتے ہیں, یا جب کوئی باعمل شخص پڑھتا ہے وہ آیت تو ایک ہی ہے لیکن اس کے اسرار دیکھیں کیا ہے. وہی آصف بن برخیہ ہے, اندہ علم من الکتاب, اس کو کتاب میں سے تھوڑا سا علم ہے اور وہ ملکہ سبا کا تخت لے آیا. ہمارے کہنے پہ تو چمچ بھی اپنی جگہ سے نہیں اٹھتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ جو کتاب کا جو علم دیا گیا ہے وہ کتاب کے علم سے مراد جو ہے وہ کون سی کتاب ہے یا کون سا علم ہے اس کو ضرور حاصل کرنا چاہیے. اور وہ حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا واقعہ بار بار میں تو کہتا ہوں روز پڑھنا چاہیے. سورہ کہف جمعے والے دن پڑھی جاتی ہے, لیکن یہ واقعہ روز پڑھنا چاہیے جس میں واقعات ظاہری طرح اور ہیں لیکن اس کا پس منظر میں کچھ اور چل رہا ہے. تو اس لیے ہمیں دی گئی ہے کہ کم از کم جمعہ کا دن تو کم از کم ہم پڑھیں اس مکالمے کے, تاکہ جس علم کو ہم علم سمجھ رہے ہیں, جس کو اقبال کہتے ہیں علم موسیٰ بھی ہے تیرے سامنے حیرت فروش, حضرت خضر علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں. تو بہرحال ہمیں آگے بڑھتے رہنا چاہیے. رہنا تو قرآن و سنت کے اندر ہی ہے, اس سے باہر تو کوئی نہیں جا رہا. ہمارا تو ایمان ہے, لیکن اس کو ایک سمجھنے کا ایک انداز ہے. ٹھیک ہو گیا جی. ڈاکٹر ساجد خاقانی صاحب سے درخواست ہے, کیونکہ جب صدارتی خطبہ سنیں گے وہ ذرا تفصیل سے ہوگا, اور ایک دم گوگل والے بند نہ کر دیں. آپ دعا فرما دیں پہلے فرید الدین مسعود صاحب برانی کے معمول کے لیے, پھر میں صدارتی خطبے کی طرف بڑھتا ہوں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين ربنا انك رؤوف رحیم. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. یا اللہ فرید الدین مسعود صاحب کے ماموں کی مغفرت فرما,
पसमानदान को सब्र जमील अता फरमा, कुल मोमिनीन मोमिनात जो फौत हो गए उनकी मग़फ़िरत फरमा दे, और सब के दर्जात बुलंद फरमा दे। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। जज़ाकल्लाह। जी डॉक्टर ज़मान राजा साहब, आपको और फरीदुद्दीन मसूद साहब को एकदम शॉर्ट नोटिस पे बुला देते हैं। आप इल्म के समुंदर हैं, आप ही की तरफ हमने रजू करना होता है। बहुत शुक्रिया जी हौसला अफजाई का। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। व फौक कुल्ल ज़ी इल्मिन अलीम, हर साहिब इल्म के ऊपर एक और इल्म वाला है। हम कहाँ इस काबिल बहरहाल टूटी फूटी गुफ्तगू करते हैं। तो कितने मिनट हैं जनाब अमीर साहब, ये प्रोग्राम कब खत्म? आप 5-7 मिनट में कवर कर लें, फिर आखिर में हम यासर हुसैन सब्ती साहब से शुक्रिया का प्रोग्राम कराएंगे। जी बहुत नवाजिश। माशाअल्लाह फरीदुद्दीन मसूद बुरहानी साहब तो एक गुलदस्ता हैं, और आज उन्होंने जितनी तसव्वुफ के ऊपर कुतुब का जिक्र किया तो वो ऐसे ही है कि बकौल मीर के वो एक फूल का मजमू हो तो 100 रंग से बांधूं, गुलदस्ता मानी को अजब ढंग से बांधूं। तो उसकी मिस्ताक बहुत ही खूबसूरत बातें हुई। और तसव्वुफ एक बहुत ही एक दिलनशीन पैराए में दीन को समझने का एक तरीका है। और सैयद अख्तर साहब की बात की भी मैं तायीद करता हूँ कि इसमें जितने खतरात और जितनी बातें हैं, और कुरान और सुन्नत की शाहराह जो है वो ही हमारी रहनुमा है। और अगर गौर किया जाए तो इसके बाहर कोई चीज़ नहीं है। जो बाहर जाता है वो उसको इस्लामी तसव्वुफ हम नहीं कह सकते, और उन चीज़ों की हमें ज़रूरत भी नहीं। और सिर्फ ये है कि उसकी असल रूह तक जो पहुँचना है, जो आयात हैं उनके जितने मतलब हैं, जितनी परतें हैं, उसकी असल रूह जिसको हम ये कल्ब जिसमें कुरान हकीम ने फरमाया है, या उसका मग़ज़ कहा गया है, या उसकी रूह, उन तक पहुँचना। और फी ज़माना चूँकि इंसानी ज़हन जो है वो मुख्तलिफ है, इख्तलाफ के साथ ये हुस्न कायम है कायनात का। एक बात मुझे एक अंदाज से समझ आती है, मीर साहब को दूसरे अंदाज से समझ आती है, सैयद अख्तर साहब को तीसरे अंदाज से, और बुरहानी साहब को एक और अंदाज से। तो ये अंदाज़े फिक्र का इख्तलाफ है और बात एक ही है। तो जैसे कि अल्लामा इकबाल ने तो फरमाया है कि जैसे हम कन्विक्शन की बात कर रहे हैं और इर्तिकाज़ की बात कर रहे हैं, तो वो कहते हैं कि कलंदर बजुज़ दो हरफे ला इला कुछ नहीं रखता, फुकिया शहर कारू है लुगत आए हजाजी का। कि फकी जो है उसने तो लुगत लिख लिख के छोटी मोटी हर चीज के ऊपर बात की है, इसलिए कि उसने हर खास व आम के लिए एक रास्ता मुतय्यन करना है। छोटी बात के ऊपर भी फतवा देना है, और हलाल हराम के ऊपर देना है, और बड़ी बात के ऊपर। लेकिन तसव्वुफ जो है वो कुछ साहिब इल्म, साहिब इश्क, साहिब जज्ब, उनके लिए, साहिब वजद, उनके लिए बात है कि वो उन आलाइशों से पाक हो चुके होते हैं तज़किया करके, और फिर वो उस मकाम तक पहुंचते हैं। तो उनकी गाइडलाइन जो है वो जरा शायद थोड़ी सी मुख्तलिफ हो। जो एक आम अराबी आता है और हुजूर से वो पूछता है कि मैं इसके अलावा कुछ नहीं करूंगा, तो वो भी ठीक है। और जैसे कि साहिद खाकवानी साहब ने फरमाया था कि एक आदमी जो है वो बेहतर नंबरों में अगर पास होना चाहता है तो उस पर हमें वो एतराज भी नहीं होना चाहिए, लेकिन जो इससे राहें गलत निकलती हैं उनके हम सब नाकिद हैं, और उससे हमें एहतियात करनी चाहिए। और बहुत से जो अला इस फील्ड में आ गए और उन्होंने इसको बदनाम किया, और जितने भी ये सूफिया इकराम है, असल में उनकी जो तालीमात हैं वो ही रूहानियत है। अगर हम समझें कि रूहानियत में कोई करामत है, उस तरफ हम जाएं और उसके साथ मुंसलिक, ठीक है वो भी जाहिर होती है, लेकिन वो उसका पूरा इम्तियाज नहीं है। और ये करामत खिलाफे फितरत या खरके आदत वाकयात का रूनमा होना, जैसे कि पैगंबर से हो तो मुजज़ा कहते हैं, हम वली से हो तो करामत कहते हैं, और किसी गैर मुस्लिम से भी हो सकती है और उसको इस्तदराज कहते हैं। जैसे कि इर्तिकाज से कहा गया कि रूहानियत उसमें कुव्वतें इंसान के अंदर, ब्रेन के अंदर वो पैदा हो जाती हैं, और वो दीवार के पीछे भी देखने की इस्तिताअत शायद रखते हैं, लेकिन असल इस्लाम में वो मकसद नहीं है। मकसद तो यह है कि शाहरा इस्लाम के ऊपर चलना और उसको दिल में बसाना। और तसव्वुफ जो है वो सारा इश्क व मोहब्बत के गिर्द घूमता है। कि एक वही बात है कि जिसको हम एक आम अंदाज में कर देते हैं, और एक बात है
کہ اس کو عشق و محبت کی چاشنی اس میں شامل ہو جاتی ہے تو وہ دونوں جو ہیں برابر نہیں رہتی. جیسے کہ وہ ساتھی نے کہا تھا کہ دست ہر نہ اہل بی عمارت کنت پیش مادر آ کہ تی عمارت کنت. تو ہر کسی ایرے گہرے کے ہاتھ لگنے سے بیمار پڑ گیا ہے, ماں کے پاس آ, وہ شفقت اور محبت سے تیری تیمارداری کرے اور تو شفا یاب ہو جائے. تو یہ جو محبت کی بات ہے یہ اس کا ایک اور انداز ہے. جب وہ دل میں گھر کر لیتی ہے تو پھر وہ اٹھنا بیٹھنا نماز کے لیے تہجد کے لیے وہ مشکل نہیں لگتا آپ کو. لفظ لیبر از سویٹ جیسے کہ لوگوں نے کہا ہے. تو میاں محمد بخش عارف کھڑی پنجابی کے ہمارے بہت معروف شاعر ہے, تو ان کا ایک شعر ہے کہ فرماتے ہیں کہ بال چراغ عشق دا میرا کر دے روشن سینہ دل دے دیوے دی روشنائی جاوے وچ زمینہ. تو وہ نظر پیدا ہوتی ہے جس کے بارے میں ایک دوسرے شاعر نے کہا ہے کہ گن پتال نہ چھپن دیندی چیز تکے ہر ول دی دور بین انگریزی لاکھاں اس ایک نال نہ رل دی. ٹھیک ہے, گن پتال یعنی اونچی اور نیچی جگہ جو پہاڑیوں کے اندر گھاٹیاں ہوتی ہیں اس کو چھپنے نہیں دیتی, تو وہ ہر چیز کو دیکھ سکتی ہے. تو کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا, نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. تو یہ ایک انداز فکر ہے اور اس کے اندر ڈوب جانا اور اس کو اوپر طاری کرنا, اور وہی تعلیمات ہیں قرآن و سنت کی روح کے مطابق عمل کرنا. ایک سٹرکچر ہے, ظاہر ہے, ہم نے نماز پڑھ لی, ہم نے زکوٰۃ دے لی, ہم نے حج کر لیا. ایک ہے اس کی روحانیت کو سمجھنا. تو یہی تصوف کا کمال ہے کہ وہ اصل نقطہ کے اوپر اپنی نظر رکھتا ہے کہ نظر اللہ پہ رکھتا ہے مسلمان غیور, اور موت کیا ہے فقط عالم مانی کا سفر. تو یہ سفر چلتا ہے اور یہ اختلاف خیال جو ہے اور اختلاف اذہان و قلب وہی اس کا ماخذ ہے کہ ہر انسان کو ایک راستہ, اگر ہم ایک پہاڑ کی چوٹی کی طرف بھی سفر کر رہے ہوں تو ہم سارے کوئی نہ کوئی اپنی پسند کا راستہ اختیار کریں گے. تو یہ میدان طبع ہے. ایک شخص ہے اس کا میدان طبع جہاد کی طرف ہے, ایک ہے اس کا علم کی طرف ہے, ایک ہے اس کا تحریر کی طرف ہے, تقریر کی طرف ہے. تو آپ دیکھیں گے اشخاص وہی ہیں, وہ اچھی تقریر بھی کر دے گا اور وہ خراب تقریر بھی وہی کرے گا, سیاسی تقریر بھی کرے گا, لوگوں کو چکر بھی وہی دے گا جس میں وہ اہلیت ہے. اور اگر وہ اس مولانا مودودی بن گیا تو وہ اسلام کی علمبرداری کے لیے بھی اس چیز کو یوز کرے گا. تو یہ اللہ نے خصوصیات انسان کے اندر رکھ دی اور وہ لے کے آیا ہوا ہے. اسی طرح جہاد کی ہے, اگر وہ کسی ظلم غریب کے اوپر ظلم کرتا ہے تو وہی طاقت استعمال کرتا ہے, وہ خاموش نہیں رہتا. اور اگر وہ خدا کی دین کی سربلندی کے لیے کام کرتا ہے تو انسان وہی ہے, اس کے اندر وہی طاقت ہے, لیکن وہ جہاد ہے. تو یہ صرف اس کا فرق ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر عمل کرنا ہو, جب آپ کی کنوکشن ہو گئی تو آپ کو بجوز دو حرف لا الہ کچھ نہیں رکھتا. تو ایک الف جو ہے اس کے لیے وہی کافی ہے. ایک الف تیرے درکار علم و بس کریں ہو یار, کہ اگر آپ نے اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کو دیکھنا ہی نہیں ہے تو پھر آپ کو, جیسے اختر صاحب نے فرمایا کہ دوسری تیسری اشیاء کو دیکھنے کی, اس کو پڑھنے کی ضرورت کیا ہے جب آپ نے اللہ کے علاوہ نہیں دیکھنا. لیکن آپ دنیا میں رہ رہے ہیں اور دنیا میں ہر طرح کے انسان ہیں. انہوں نے سنت و عرفت بھی کرنی ہے, انہوں نے دنیا داری بھی کرنی ہے, انہوں نے کنسٹرکشن بھی کرنی ہے, انہوں نے جنگ و جدل بھی کرنی ہے. تو اس لیے یہ تمام علوم, تمام پہلوؤں کا احاطہ اس میں ہوتا ہے کہ قرآن مجید کا یہ اعجاز ہے کہ ہر زمانے کے مطابق اس کی اپنی تفصیل جو ہے ہوتی جائے گی اور اس کی پرتیں کھلتی جائیں گی. وہ اپنے ذہن, اپنے وقت کے مطابق ان چیزوں کے معانی تلاش کریں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ صوفیاء ہیں, یہ اسلام کے فلاسفر ہیں. انہوں نے اس چیز کو دیکھا, آیات کو پڑھا اور ان کے معنی ان الفاظ میں بیان کی, جیسے کہ بڑے خوبصورت کوٹ جو ہے فرید الدین مسعود برہانی نے اپنے مقالے میں پیش کیے جنید بغدادی کا. انہوں نے کس طرح سمرائز کیا, وہ اس طرح سمرائز کی ہوئی بات جو ہے وہ دل میں گھر کر جاتی ہے. وہ انہی کی زبان میں انہی لوگوں کے اس زمانے کے مطابقت رکھتی ہے. تو اس طریقے سے وہ لوگوں کو کھینچ کے خدا کی راہ پہ ڈال دیتے ہیں. کسی صوفی کا قول ہے کہ جس کو خود اپنے اوپر اعتماد ہے وہ خدا کو خود تلاش کرے, اور جس کو نہیں ہے وہ کسی ایسے کا ہاتھ پکڑ لے جس کو خدا کا راستہ معلوم ہے. تو بس فرق اتنا ہی ہے, اور باقی ایک ہی چیز ہے, اس کی طرف مختلف شاہراہیں اور مختلف راستے اسی حقیقت ابدی کی طرف جاتے ہیں. اور ایک عشق و محبت کا راستہ ہے اور دوسرا جو ہے
وہ اسٹرکچر کا راستہ ہے، شریعت کا ہے، تقوی کا راستہ ہے، اور دونوں راستے جس کو جو چاہے وہ پسند کرے، لیکن انہی حدود و قیود کے اندر رہتے ہوئے جو کہ شریعت نے ہمارے لیے مقرر کر دیا۔ بس میں اتنا ہی بات کروں گا، وما علینا الا البلاغ۔ شکریہ جناب ڈاکٹر زمان رانجھا صاحب، آپ ہمارے ساتھ سعودی عرب سے شریک ہوتے ہیں، سارے پروگرام میں شریک ہوتے ہیں، ہم آپ کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں، اور ماشاءاللہ آپ نے بہترین صدارتی خطبہ بھی دیا۔ اب میں قلم کرواں ذکر و فکر تصوف کے منتظم محترم جناب ڈاکٹر یاسر حسین ستی الخیری صاحب سے درخواست کر رہا ہوں کہ آج کے پروگرام میں شریک حضرات اور خواتین کا وہ شکریہ ادا فرما دیں۔ جی الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر عنایت اور بزرگوں کی توجہات کے آج ایک مرتبہ پھر ہم نے روحانیت سے بھرپور گفتگو سنی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرید الدین مسعود برانی صاحب کے علم میں، عمر میں، روحانیت میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ اسی طرح ڈاکٹر زمان رانجھا صاحب نے بڑے خوبصورت صدارتی خطبہ عطا فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی مزید روحانی بلندیوں سے سرفراز فرمائے، اور اس پروگرام میں شامل ہونے والے جتنے بھی حضرات و خواتین ہیں سب کے لیے نیک تمنائیں ہیں، اور سب کا میں بہت شکر گزار ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی زندگیوں میں خاص رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے۔ ہمارے پورا ہفتہ پروگرام چلتے ہیں، اور ان پروگرامات میں نئے نئے موضوعات اور اسلام اور پاکستان کی سربلندی کے لیے بڑے ہی روشن افکار ہوتے ہیں، تو اس خیر برے پیغامات کو آگے بھی پہنچائیے گا، اور اگلی جمعرات کو تصوف کے حوالے سے بھی انشاءاللہ کسی نئے موضوع کے ساتھ پھر آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ زیادہ امید یہی ہے کہ فرید الدین مسعود صاحب اسی کو کنٹینیو کریں گے۔ آج کے سیشن کے حوالے سے یا پچھلا جو ارتکاز والا تھا اس حوالے سے کسی کے کویسچنز ہوں تو وہ کویسچنز بھیج سکتا ہے گروپ میں بھی، ہم انشاءاللہ فرید الدین مسعود صاحب کو بتائیں گے، اور اگلا لیکچر بھرپور اسی پہ ہی وہ مزید آگے ڈیلیور کریں گے۔ بہت شکریہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ۔ جزاک اللہ جی، سب حضرات کا شکریہ۔